الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین افضل الصلاۃ واکرم السلام علی سید الانبیاء والمرسلین سبحان اللہ خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین سبحان اللہ شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین صاحب کعبہ قوسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین المزین بکل زین المنزہ من کل عیب و شین سیدنا و شفیعنا و طبیبنا و طبیب قلوبنا و ملجانا و مأوانا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا سبحان اللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم یا اکرم الخلق مالی من علوذ به سواک عند حلول الحادث العممی لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی ہم بھکاری وہ کریم توجہ آپ کریں گے تو بڑا ذوق آئے گا ذرا سستی کی چادر اتاریں نا اور حضور کی عشق کی چادر اوڑھ لیں ہم بھکاری وہ کریم ان کا خدا ان سے فزوں ہم بھکاری وہ کریم ان کا خدا ان سے فزوں اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی اور نہ کہنا نہیں عادت لب واہ ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں لب واہ ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں لب واہ ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں کتنے مزے کی بھیک کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے لب واہ ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے اسی ذوق کے ساتھ کوئی زبان خاموش نہ رہے بآواز بلند حضور کی ذات بابرکات پر
درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی وعلی آلک و صحابک یا حبیب یا حبیب اللہ۔ حضرات گرامی، آپ میں سے جو حضرات تسلسل کے ساتھ غوثیہ مسجد میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے حاضری کی سعادت حاصل کرتے ہیں، وہ آج میرے موضوع سے بخوبی آگاہ ہیں کہ گزشتہ جمعۃ المبارک کے موقع پر بھی آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اسی موضوع کو آگے چلایا جائے گا، اور موضوع کیا ہے؟ تبسم مصطفیٰ۔ موضوع کیا ہے؟ تبسم مصطفیٰ۔ یہاں پر ایک روایت پیش کر کے اور پھر حضور کے تبسم کی چند کیفیات عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دانت مبارک کی چمک کیسی تھی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور کے دانتوں کی چمک کو بیان کرتے ہیں اور مثال دے کے فرماتے ہیں، آپ نے برف دیکھی ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صحابہ کرتے ہیں کیوں نہیں؟ فرمایا اتنی چمک خدا نے برف میں نہیں رکھی، یا اتنی چمک خدا نے بجلی میں نہیں رکھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بادل ہو اور بارش ہو تو بجلی چمکتی ہے نا، اس کی چمک کو آپ نے دیکھا ہوا ہے، وہ سامنے رکھیں اور پھر سنیں۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں ایسی چمک خدا نے برف میں یا بجلی میں نہیں رکھی جیسی چمک خدا نے محبوب کے دانتوں میں رکھی ہے، جیسی چمک خدا نے مصطفیٰ کے دانتوں میں رکھی۔ اور پھر فرماتے ہیں سرکار کے دانتوں کے درمیان میں یہ متصل نہیں تھے، حضور کے دانت یعنی بالکل ملے ہوئے نہیں تھے، سرکار کے دانتوں کے درمیان موزوں اور خوبصورت فاصلہ تھا، کشادگی تھی اور بڑی خوبصورت کشادگی تھی۔ اور پھر فرماتے ہیں جب سرکار گفتگو فرماتے نا، جب میرے حضور گفتگو فرماتے، لب کھولتے، پھول رولتے، حضور میرے مصطفیٰ کے لب کھلتے نا، اور سرکار خطبہ ارشاد فرماتے یا صحابہ سے گفتگو فرماتے، فرماتے ہیں دونوں دانتوں کے درمیان جو موضوع کشادگی اور فاصلہ تھا، جو خوبصورت حضور کے دانتوں کے درمیان سوراخ تھے، جب حضور گفتگو فرماتے تو سرکار کے دانتوں کے سوراخوں سے نور کی جھڑیاں لگ جاتی، سرکار کے دانتوں سے نور کی جھڑیاں لگ جاتی تھیں۔ دو ابرو کوس مثال دسن جیتھوں نو کے میاد تیر چھٹن، دو ابرو کوس مثال دسن جیتھی نو کے میاد تیر چھٹن، لباں سرخ اکھاں کے لالے یمن، چٹے دند موتی دیاں ہن لڑیاں، چٹے دند، اور آواز تھوڑی اور صاف کر دو، چٹے دند موتی دیاں یہ انداز تھا۔ اور پھر میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک پہ عرض کیا تھا نا، اور ایسی نور کی جب سرکار مسکراتے نا اور تبسم فرماتے، کہہ کا لگانا تو حضور کی عادت ہی نہیں تھی کہ کہہ کا لگانے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، بندہ دونوں جہانوں میں رسوائی کا باعث بن جاتا ہے، لیکن تبسم اور مسکراہٹ تو میرے حضور کی سنت مبارکہ ہے۔ جب سرکار تبسم فرماتے اور تبسم میں جب اضافہ ہوتا اور میرے آقا کے دانت مبارک ظاہر ہوتے تو حضور کے دانتوں کے سوراخوں سے نور نکل کر دیواروں کو بھی روشن کر دیتا تھا۔ حضرت آئیے اب سرکار کی کیفیت تبسم سماعت فرمائیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں جمعۃ المبارک کا دن ہے، سامنے نور نور چہرے اور رب کا محبوب کائنات کا آقا کملی والا منبر پہ ہے،
اور حضور خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، واز ہو رہا ہے۔ دوران خطبہ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں حضور قحط سالی ہے، بارشیں نہیں ہو رہی، پیاس کی وجہ سے جانور مر رہے ہیں، حضور گھاس نہیں ہے، بہت پریشانی ہے، حضور ہاتھ اٹھائیں نا کہ رب بارش عطا فرمائے۔ میرے آقا نے اس کی بات سنی نا، واز وہیں سرکار نے روک دیا، سرکار نے گفتگو وہیں سمیٹ دی، روک لی۔ سرکار نے نا ایسے ہی آسمان کی طرف دیکھا، جو پہلی یار کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ حضور نے دوران خطبہ اس صحابی کی درخواست پر چہرے انور آسمان کی طرف اٹھایا تو آسمان بالکل صاف تھا، ایک چھوٹی سی بدلی بھی آسمانوں پر نہیں تھی۔ آسمان سے چہرہ اٹھا کر پھر حضور نے چہرہ صحابہ کی جانب فرما لیا اور کملی والے نے گورے گورے ہاتھ اٹھائے۔ اب مصطفیٰ کے ہاتھ اٹھنے کی دیر تھی، وہ جو آسمان صاف تھا فوراً آسمان پر بادل آ گئے۔ ابھی مصطفیٰ کے ہاتھ واپس نہیں آئے کہ بادل برسنا شروع ہو گئے۔ اتنی زوردار بارش شروع ہو جاتی ہے، صحابہ دوڑ کر گلیوں سے اپنے گھروں میں جاتے ہیں۔ ہفتہ گزر گیا، اتوار کا دن گزر گیا، پیر کا دن گزر گیا، اگلا جمعہ پھر آ گیا۔ حدیث پاک کے الفاظ ہی ہیں، ما زالت الی الجمعۃ مقبلہ ما تقلع۔ حضرت انس فرماتے ہیں اب اٹھے جو ہاتھ مصطفیٰ کے تھے، اب کیسے بارش رکتی؟ فرماتے ہیں بارش شروع ہوئی، آئندہ جمعہ تک بارش برستی ہی رہی۔ صبح ہے، شام ہے، دن ہے، رات ہے، ہر لمحہ بارش برس رہی ہے۔ پورا ہفتہ ایک لمحے کے لیے بھی بارش بند نہیں ہوئی، تسلسل کے ساتھ برستی رہی۔ اگلا جمعہ آیا نا، پھر حضور منبر پہ آتے ہیں، یوں ہی سرکار خطبہ شروع فرماتے ہیں نا، پھر سرکار کا وہی غلام کھڑا ہو جاتا ہے، عرض کرتے ہیں ما غرقنا، آقا ہم تو غرق ہو گئے، تباہ ہو گئے، اتنی بارش برس رہی ہے۔ ماہی ایک بار پھر ہاتھ اٹھاؤ نا، ایک بار پھر ہاتھ اٹھاؤ نا، پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، پھر عرض کریں فادعوا اللہ ربک، ہاتھ اٹھائیں دعا کریں کہ اب بارش رک جائے نا۔ تو سرکار جو دیتے ہیں نا، سرکار نے نہیں فرمایا کہ بارش رک جائے، ہائے ہائے، سرکار نے نا بڑا خوبصورت جملہ ہاتھ اٹھائے نا، میرے کملی والے نے سنی حضور کے دعا کے جملے، سنیے گا حضور کی دعا کے۔ سرکار ہاتھ اٹھاتے ہیں، جب اس نے عرض کی ہے نا حضور اب بارش رک جانی چاہیے، اب تو پریشانی بڑھ گئی ہے، مکان گر رہے ہیں، جانور مر رہے ہیں، حضور بارش بہت زیادہ حد سے زیادہ ہو گئی ہے، تو سرکار نہیں فرماتے بارش مکمل رک جائے، حضور ہاتھ اٹھاتے ہیں اور آقا کیا دعا مانگ، اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم حوالینا ولا علینا۔ حضور نے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ شہر سے بادل ہٹ جائیں اور ارد گرد بارش برستی رہے۔ مصطفیٰ کے ہاتھ اٹھنے کی دیر تھی، شہر سے بادل چھٹ گئے اور ارد گرد بارش پھر بھی برستی رہی۔ تبسم حضور نے کب فرمایا؟ وہ اصل پوری حدیث تو میں نے حضور کے تبسم کے لیے سنائی ہے نا۔ اگلی جمعے نا جب وہ صحابی اٹھے نا کہ حضور غرق ہو رہے ہیں، اتنی بارش ہو گئی ہے، اس کی بات سن کر نا پچھلے جمعے تو بارش کا سوال کر رہا تھا کہ قحط سالی ہے، بارش نہیں برس رہی، اور آج کہتے ہیں بارش رک جائے۔ جب اس نے عرض کیا بارش رک جائے تو میرے مصطفیٰ نے تبسم فرمایا، حضور نے تبسم فرمایا۔ دوسری روایت جس سے امیہ بن مخشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، حضور کی مجلس ہے،
اور اس محفل میں نا ایک شخص کھانا کھا رہا ہے. سبحان اللہ. کیا کر رہا ہے؟ کھانا کھا رہا ہے. وہ کتنا خوش قسمت ہے کہ چہرے مصطفیٰ بھی سامنے ہے، کھانا بھی تناول کر رہا ہے. اس دوران وہ بسم اللہ پڑھنا بھول گیا. کھانا کھانے سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ پڑھنی چاہیے، برکت آ جاتی ہے. اور جس کھانے پر بندہ بسم اللہ پڑھ لے نا، اس کھانے میں شیطان شامل نہیں ہوتا. اور بسم اللہ بھول جائے تو کھانے میں شیطان شامل ہو جاتا ہے، برکت اٹھ جاتی ہے. حضرت امیہ بن مخشع رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک شخص حضور کی خدمت میں بیٹھا ہے اور کھانا کھا رہا ہے، بھول گیا بسم اللہ پڑھنا. بسم اللہ پڑھنا بھول گیا. بسم اللہ اونچی پڑھتے ہیں کہ دل میں؟ وہ یار جھوم کے بولا کرو نا. دل میں پڑھتے ہیں نا. اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی، پر مصطفیٰ کو پتہ چل گیا اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی. ہوئے ہائے، مزہ نہیں آیا تیرے جواب کا. حضور کو پتہ چل گیا کہ اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی. جب آخری اس نے لقمہ اٹھایا نا، حضور کی مجلس میں کھانا کھاتے ہوئے آخری لقمہ اٹھایا نا، تو اسے یاد آ گیا کہ میں نے خدا کا ذکر کر کے کھانا شروع کرنا تھا، میں نے بسم اللہ پڑھ کے کھانا تناول کرنا تھا، میں تو بھول گیا. آخری لقمے پر اسے بسم اللہ پڑھنا یاد آیا اور اس نے فوراً نہیں نہ کہا بسم اللہ اولہ و آخرہ. جب یہ پڑھا نا، ادھر مصطفیٰ مسکرا دیے، سرکار مسکرائے. صحابہ نے عرض کیا حضور بات سمجھ نہیں آئی. بندہ کھانا کھا رہا تھا تو شروع میں نہ درمیان میں آپ نے تبسم فرمایا، جب آخری لقمہ تھا آپ نے تبسم فرما لیا. حضور کیا وجہ ہے؟ سرکار فرماتے ہیں جب اس نے بسم اللہ کے بغیر کھانا شروع کیا تھا نا، اس کے ساتھ شیطان بھی کھاتا رہا. ہمارے ساتھ بھی ہے نا، کبھی نظر بھی آئے، جو ہمیں نظر نہ آئے وہ میرے مصطفیٰ کو نظر آتا ہے نا. سرکار فرماتے ہیں اس نے بسم اللہ کے بغیر کھانا شروع کیا تھا تو شیطان بھی شامل ہو گیا. پر جب اس نے بسم اللہ پڑھی ہے نا، تو شیطان نے جتنا کھایا تھا نا وہ سارا کہہ کر دیا. لہذا جب بھی کھانا تناول کریں تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن، اور اگر بھول جائے دوران کھانا کھاتے جہاں بھی یاد آئے تو پھر کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ اولہ و آخرہ. حضرت سواد بن قارب فرماتے ہیں کہ ایک رات میں، یہ تیسری روایت ہے، ایک رات حضور کے تبسم پر، کہ ایک رات میں سویا، حالت خواب میں ایک جن آتا ہے. اور یہ سواد بن قارب حضور کے ہندی صحابی ہیں، اس علاقے کے ہیں، یعنی ہند کے علاقے کے ہیں. سواد بن قارب فرماتے ہیں میں رات سویا، اور حوالے کے لیے عرض کر دوں، علامہ ابن کثیر تفسیر ابن کثیر میں، علامہ بہقی دلائل النبوت میں اس روایت کو کوٹ فرماتے ہیں. سواد بن قارب فرماتے ہیں میں رات سویا، حالت خواب میں جن آ گیا، اور جن آ کے مجھے کہتے سواد بن قارب تجھے نہیں پتہ چلا ابھی تک ادھر عرب کی دھرتی پر کھجوروں کے جرمٹ میں رب کا ایک یار بیٹھا ہے، رب کا ایک محبوب ہے، وہ بتوں کے آگے سے ہٹا کر اللہ کی بارگاہ میں بندوں کو جھکاتا ہے، کلمہ حق پڑھاتا ہے. سواد بن قارب چھوڑ ہند، جا عرب میں حضور کی غلامی اختیار کر اور سرکار کی بارگاہ میں جا کے کلمہ پڑھ. ابھی غیر مسلم تھے، صبح اٹھے، خواب کی طرف توجہ ہی نہیں کی. اگلی رات آئی نا، یہ کہانی نہیں ہے، یہ روایت پیش کر رہا ہوں آپ کو، اور اس روایت میں حضور کی جملے بھی آئے ہیں. سواد بن قارب کہ اگلی رات پھر وہی جن آ گیا، کہتا یار تجھے کل بھی دعوت دی تھی، آج پھر دے رہا ہوں، وقت ضائع نہ کر، کہیں دیر نہ ہو جائے، جلدی جا کے حضور کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال دے. سواد بن قارب کہتا اگلے دن بھی میں نے پرواہ نہیں کی. تیسری رات آئی نا، پھر وہی یار آ گیا،
وہی جن آ گیا، جن آ کے کہتا ہے یار میں نے بڑے پیار سے تجھے دعوت دی تھی حضور کی بارگاہ کی، آستانِ مصطفیٰ پہ جانے کی دعوت دی تھی، اور تو ہے کہ توجہ ہی نہیں کرتا۔ سن اب آخری بار آیا ہوں، اب بھی تو نہیں جائے گا نا پھر ڈنڈے سے تجھے حضور کے دربار میں بھیجوں گا، پھر دیکھنا میں تیرے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ سواد بن قارب کہتے ہیں صبح اٹھا نا، پہلی دل میں حضور کی محبت پیدا ہوئی، میں نے فوراً رخت سفر باندھا، تیاری کر لی اور چل پڑا مکہ المکرمہ کی جانب۔ راستے میں خیال آیا کتنی عظیم ہستی کی بارگاہ میں ایمان کا نور لینے جا رہا ہوں، اس عظیم ہستی کی حضور جا رہا ہوں، تو سرکار کی بارگاہ میں کیا پیش کروں گا؟ فرماتے ہیں شاعری کا ملکہ پہلے ہی حاصل تھا، میں نے حضور کی راستے میں نعت لکھی، ابھی کلمہ نہیں پڑھا، ابھی صرف سنا ہے دل سے، جا مکہ میں رب کا یا نور باندھ رہا ہے۔ وہ فرماتے ہیں سعد بن قارب کہ میں نے راستے میں نعت لکھی، پہنچ گیا مکہ المکرمہ، میں نے لوگوں سے پوچھا مجھے بتاؤ رسول اللہ کہاں تشریف فرما ہے؟ مجھے بتایا کہ حرم کعبہ میں حضور بیٹھے ہوئے ہیں۔ سعد بن قارب کہتے ہیں میں حرم کعبہ میں پہنچا تو کیا دیکھا، ستاروں کے جھرمٹ میں نا چاند چمک رہا ہے، میں جو قریب جا کے کھڑا ہو کر ابھی سلام عرض کرنے لگا، ابھی میں نے سلام عرض نہیں کیا، بات پہنچا ہی تھا، ابھی کھڑا ہی تھا، کچھ عرض ہی کرنے والا تھا کہ مصطفیٰ نے میری طرف دیکھا اور مجھے دیکھ کر نا میں بے ذوقی انداز میں سرکار کے اگلے جملے نہیں سنانا چاہتا، نہیں ایسے ہی نہیں۔ سعد بن قارب عرض کرتے ہیں کہ میں جب حضور کے سامنے کھڑا ہوا، پہلی ملاقات حضور کے سامنے کھڑا ہوں اور آقا نے ما زاغ البصر آنکھوں سے میری طرف دیکھا، میں نے چہرے مصطفیٰ کو دیکھا، تو آقا نے فوراً فرماتے ہیں مرحبا بکا یا سعد بن قارب۔ نہیں یار بات بڑی اونچی، حضور فرماتے ہیں پہلی ملاقات حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں، ابھی سلام نہیں عرض کیا، ابھی تعارف نہیں کروایا، بتایا نہیں کہاں سے آیا ہوں، یہ بھی نہیں بتایا بھیجا کس نے، ابھی کچھ عرض نہیں کیا کہ حضور فرماتے ہیں مرحبا بکا یا سعد بن قارب، اے سعد بن قارب تیری آمد پر ہم خوش آمدید کہتے ہیں، تیری آمد پر ہم خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں، تیرا آنا مبارک ہو کہ ہم نے تجھے قبول فرما لیا ہے۔ اس سے بھی کمال کا جملہ حضور نے فرمایا، اس کا بھی کمال کا جملہ حضور نے فرمایا۔ سرکار ساتھ ہی فرماتے ہیں قد علمنا ما جاء بک، قد علمنا ما جاء بک، جب حضور نے فرمایا نا مرحبا بک یا سعد بن قارب، اے سعد بن قارب مرحبا، بڑے حیران ہو گئے کہ میرا نام پہلے کس نے بتا دیا، کیسے پتہ چل گیا ان کو کہ میں سعد بن قارب ہوں، یہ میرا نام ہے۔ ابھی دل میں خیال آیا تھا کہ آقا ساتھی فرماتے ہیں ما علمنا، تو نام کی بات کرتا ہے، ہمیں تو یہ بھی پتہ ہے تو کہاں سے آیا ہے۔ نہیں یار سعد بن قارب ہمیں یہ بھی علم ہے تم کہاں سے آئے ہو، کس نے تمہیں بھیجا ہے، تم کہاں سے آئے ہو، کس نے تمہیں بھیجا ہے، ہم یہ بھی جانتے ہیں۔ خوش ہو گئے، طبیعت بدل گئی، اس کے مصطفیٰ کی آگ دل میں بھڑکنے لگی، ابھی کلمہ نہیں پڑا، فوراً عرض کرتے ہیں حضور میں نے کچھ شعر لکھے ہیں، میں نے کچھ اشعار لکھے ہیں، حضور اگر اجازت ہو فاسمعہ منی، یہ جملے سعد بن قارب فاسمعہ منی، اگر اجازت ہو تو نعت پیش کروں۔ آج لوگ کہتے ہیں تم نعت کیوں پڑھتے ہو، یہ تو سعد بن قارب سے پوچھو نعت پڑھنے کا ذوق کیا ہے اور نعت سننے کی سنت کس کی ہے۔ سعد بن قارب جب عرض کرتے ہیں حضور کریم آقا میں نے اشعار لکھے ہیں، دل ہے آپ کو سنانے، حضور یاد ہے سرکار فرماتے ہاں سناؤ، مجھے ایک شعر سنا رہا ہوں، وہ مقطع جسے کہا جاتا ہے،
سواد بن قارب نا اب کھڑے ہیں، ابھی بیٹھے نہیں ہیں، سبحان اللہ ابھی کلمہ نہیں پڑھا ہے، وہ جو نعت لے کے آئے تھے نا وہ پیش کرتے ہیں، سناتے ہیں، تو سرکار فرماتے ہیں سناؤ نا، سناتے سناتے نا آخری شعر جو سنایا نا، عرض کرتے کن لی شفیعاً، سبحان اللہ کن لی شفیعاً یوم اللہ ذو شفاعت سواک بن مغن عن صراط ابن قاربی۔ حضور میدان محشر میں جب میرا کوئی نہیں ہوگا نا، اس مشکل وقت میں آقا مجھے اپنی شفاعت کے دامن میں چھپا لینا، اپنی شفاعت عطا کرنا۔ حضور سواد بن قارب کا، سواد بن قارب کا آپ کے بغیر کوئی سہارا نہیں ہے، آپ کے بغیر کوئی سہارا۔ جب نعت سنا چکے نا، اتنی میرے حضور کو نعت پسند آئی، انعام بعد میں دیا، محبوب مسکرائے پہلے۔ سواد بن قارب کہتے ہیں میں جب نعت سنا چکا، آخری شعر حضور نے سن لیا، فداہے کا فداہے کا سرکار نے تبسم فرمایا، میرے حضور نے تبسم فرمایا، اور تبسم فرما کرنا ایک انعام والا جملہ ارشاد فرمایا۔ سرکار فرماتے ہیں قد افلحت یا سواد بن قارب، قد افلحت یا سواد بن قارب، اے سواد بن قارب خدا نے دونوں جہانوں کی کامیابیاں تجھے عطا کر دی ہیں، دونوں جہانوں میں فلاح تمہیں عطا کر دی ہے۔ تو پتہ چلا جب کوئی ذوق سے حضور کا ذکر کرے تب بھی خوش ہو کے مصطفیٰ تبسم فرما لیتے ہیں، جن کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جن کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لا ہو سکا۔ باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سنت ادا فرمائیں۔